نماز کے سلسلے میں جو نماز میں جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں یا جو تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اس میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا جو ہم رکوع اور سجود کے بعد جو ہے جو چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر ہم ساری چیزوں کو جان لیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہماری نماز میں جو ہے نماز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کی سمجھ ہے، وہ اور اچھی ہو جائے گی۔ نماز میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو تین چیزیں جو ہے بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں، یعنی دل سے ہم خضوع اختیار کر لیتے ہیں، دل سے جو ہے ہم دنیا کی ہر طرح کی چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نماز میں زبان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جسمانی طور سے یعنی فزیکل طریقے سے جو ہے ہم آخری حد تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، انہی تین چیزوں کا جو ہے ایک مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین چیزیں نماز کی بہت ہی اسینشیل اور بنیادی چیزیں ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی جو کنجی ہے، نماز کی جو مفتاح ہے، وہ جو کی ہے وہ الطہور ہے، یعنی پاکی ہے۔ جب آپ پاک صاف ہو کر جو ہے پاک صاف کھول ہوتے ہیں، یعنی آپ غسل تو رہتا ہے، آپ کا جو وضو کر لیتے ہیں، تو یہ نماز کی جو ہے کنجی بن جاتی ہے۔ تو الطہور نماز کی کنجی ہے۔ اور نماز کا جو تحریمہ ہے وہ تکبیر ہے، یعنی جب اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، یعنی جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ویسے ہی دنیا کی ساری چیزیں ایون جو حلال بھی ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ کھانے پینے کی چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی اور جو ہے جملہ نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا اور کوئی تعظیم کا جو ہے سینٹنس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دنیا کو چھوڑ کر سب سے بڑے عظمت والا، سب سے بڑی طاقت والے کو ہم مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم اللہ اکبر اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہ، اور میں حدیث میں ذکر کر رہا تھا کہ اس شخص اور پھر جو ہے اور نماز کی جو تحلیل ہے، یعنی نماز کے بعد جو چیزیں حلال کر دیتی ہیں وہ اس کا سلام، یعنی طہور کنجی تھی، تکبیر تحریمہ تھا، اور جو ہے اس کا جو تحلیل ہے یعنی حلال جہاں سے ہو جاتی ہے وہ سلام سے حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں ہے۔ اور اسی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے حمد نہیں پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور کوئی سورت نہ پڑھی، فرض و غیر فرض دونوں میں، یعنی آپ اگر نفلی نماز بھی پڑھ رہے ہوں یا فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو ان دونوں نماز میں آپ جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور قرأت بھی کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت کم سے کم 3 آیات، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑی آیت ہو جو 3 آیتوں کے مختصر ہیں، جیسے آپ سورہ کوثر سمجھ لیجئے، اس جیسی جو ہے 3 آیتوں کو ملا کے اگر کوئی ایک آیت بن جاتی ہے تو آپ اس طرح کی ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری چیزیں ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی نجات رکھی ہے۔ یعنی اگر تکبیر اولیٰ کا مطلب اللہ اکبر، جو آپ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے نجات دے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نفاق سے نجات دے گا۔ تو یہ ہے اس کا فائدہ، باجماعت نماز پڑھنے کا اور اللہ اکبر کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد کی سلائیڈ میں جو ہے کہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نماز میں ثنا پڑھا کرتے تھے،
یعنی کہ یہ جو دعا سامنے لکھی ہوئی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو پرانی تفسیر میں جو ہم پہلے تفسیریں کی ہیں اس میں بھی بتایا تھا کہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ذات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر طریقے کی کمی اور نقص سے آپ جو ہے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس کی پاکی کا بیان کرتے ہیں، اس کے تقدس کا بیان کرتے ہیں کہ سبحانک، تیری ذات پاک ہے ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے تیری ذات پاک ہے۔ اللہم بحمدک و تبارک اسمک، اے اللہ تیری حمد کے ساتھ اور تیرا نام بابرکت والا ہے، اور تیری بزرگ، اسم کا مطلب نام، تبارک کا مطلب برکت والا، تیرا نام بابرکت والا ہے، و تعالی، تعالی مطلب بلند ہونا یعنی بہت اعلیٰ ہونا، و تعالی جدک، جدک کا مطلب بزرگیت، یعنی اے اللہ تیری بزرگیت بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، غیرو کا تیرے سوا۔ تو ہم شروعات ہی میں یہ دعا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں تو اس کے سامنے اپنے دل، جسم اور زبان سے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کیوں متوجہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے متوجہ ہو رہے ہیں کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی ذات ہے، وہ ہر طریقے کی کمی سے پاک ہے، تو وہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسی کی تعظیم کی جائے، اور اسی کا نام جو ہے، اسی کے نام کا چرچا ہو، اور اسی کی بزرگیت بھی سب سے اعلیٰ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہ ہو۔ تو یہ اس کا مطلب ہوا۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ جب تکبیر تحریمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ثنا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ قرأت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بعض ائمہ حضرات جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند پڑھتے ہیں اور بعض لوگ بلند نہیں پڑھتے ہیں، یہ الگ الگ مسلک کے اعتبار سے، تو اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے آپ اس پر عمل کریں، دونوں صحیح ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی اسینشیل ہے نماز میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ کوئی سورت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک سورت پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ بڑی صورتوں میں سے کوئی پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے اس میں جو ہے کوئی 3 آیات پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی 3 آیت پڑھ لیں۔ اگر کوئی بڑی آیت ہے تو آپ 1 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا جو ہے اگر آپ جو ہے سورہ بقرہ کی کوئی آیت اٹھا لیا آپ نے، تو اس میں سے اگر کوئی بڑی آیت ہے جو چھوٹی چھوٹی صورتوں والی آیت ہیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر والی آیات ہیں، اگر اس جیسی 3 آیات ملا کے کوئی 1 آیت بن جائے تو آپ 1 آیت بھی پڑھ لیں، مفہوم ادا ہو جائے اگر اس میں، تو مفہوم کا خیال رکھیں تو اور اچھی بات ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ سورہ بھی پڑھیں گے، یا ہر نماز کے تعلق سے ہے تو اس میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں جا کر جو ہے رکوع کے درمیان جو ہے ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے، یہ سب سے کم مقدار ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو 5 بار بھی پڑھیں، 7 بار بھی پڑھیں، اور جب سجدہ کرے تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہاں رکوع میں ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، اے میرے رب جو کہ بڑی عظمت والا ہے، تیری ذات بہت ہی پاک ہے، بہت ہی بلند والا ہے، ہر طرح کی جو ہے نقص سے پاک ہے۔ سبحان کا مطلب میں نے بتا دیا تھا، ربیہ کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، العظیم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا، بہت بڑا اس کا مطلب۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ چونکہ جب جماعت ہوتی ہے تو سارے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس لیے جنرلی طور پر جو ہے ہم 3 بار پڑھتے ہیں امامت کے درمیان، لیکن اگر آپ جو ہے اس کو
انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو چاہیے آپ جتنا زیادہ پڑھیں اچھا ہے، 3 سے 5 پڑھیں، 5 سے 7 پڑھیں، تو یہ آپ پر مبنی ہے کہ آپ کے پاس کس قدر ٹائم ہے اور کس قدر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے رکوع کے بعد جو ہے ہم اٹھتے ہیں تو ہم سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں، یعنی امام جو ہوتا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتا ہے، اور جو مقتدی ہوتا ہے وہ ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے، یا اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں اور پھر ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی سن لی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کا شکر ادا کیا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ پچھلی جو دعائیں تھیں یا آیات تھیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، امام کی زبانی یا کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شخص کی جو ہے بات سن لی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اس کے بعد آپ جو ہے ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تیرے ہی لیے سارا شکر ہے، ساری تعریفیں ہیں۔ پھر بھی اس کے بعد بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے ابھی پچھلے، پھر اس کے بعد بھی بندہ جو ہے شکر سے اتنا زیادہ جو ہے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ پھر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہاں ربنا لک الحمد پڑھتا ہے۔ ابھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک اس میں جب آپ دیکھیے اس میں کئی دعائیں ہیں، تو میں اس کو ایک دعا اور بھی بتا دے رہا ہوں یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے، پھر کہتے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، ٹھیک ہے، ساری تعریف کا مستحق تو ہی ہے، اور اس قدر مستحق جتنا کہ زمین اور آسمان ہے اس کے برابر، یا زمین و آسمان کا جو خلا ہے اس کا بھر کے اس کے، یا جو جیسا جو تو چاہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کے بعد اور بھی کوئی دنیا اور بھی بہت بڑی چیزیں ہوں یا جتنی تعریفیں تو چاہے، سب کا سب شکریہ ہے، تیرے ہی لائق ہے، تجھے ہی مبارک ہے۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے دعائیں، تو جنرلی ہم یہ نماز میں جب ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ دعائیں نہیں پڑھتے، لیکن آپ اگر انفرادی طور پر پڑھیں تو آپ ان دعاؤں کو یاد رکھ لیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت کی بیان کی جا رہی ہے، لیکن آپ سجدے میں ہوتے ہیں وہاں سے جا کے، جبکہ آپ سب سے سمجھ لیجیے کہ زمین کی سطح پر ہوتے ہیں، وہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بلندی کا بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی کہ جو ہے تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، یعنی میرا رب جو ہے جو بلند و بالا ہے، جو سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے تقدیس یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوا۔ اور جو پیچھے ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہتا ہے آدمی تو اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتا ہے، اس کے بارے میں ایک فضیلت بہت ہی اہم ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو لوگ جب کہیں کہ ربنا ولک الحمد، تو جس شخص کا بھی قول جو ہے وہ فرشتے کے قول سے موافقت کر گیا، یعنی کہ فرشتے بھی اس وقت اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی بات فرشتے کی بات سے جو ہے موافقت کر گئی، ایک ساتھ لگ گئی، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک طریقے کے بہت بڑا ثواب ملتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے اگر آپ اس کو خیال رکھیں تو جب امام کہے ربنا جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ اور آپ جو ہے ربنا ولک الحمد کہیں، تو اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بدولت آپ کی بات فرشتے کی بات سے جو ہے موافقت کر جائے اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔
ایک بات اور میں یہاں پہ تذکرہ کر دوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے ایک دعا پڑھ لیا کرتے تھے. وہ دعا یہ تھی کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وہدینی ورزقنی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری کمیوں کو دور فرما، مجھے ہدایت فرما اور مجھے رزق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس طرح کی دعائیں بھی کرتے تھے. لیکن یہ دعائیں جو ہے جب آپ انفرادی طور پر ہوں تو آپ اس کو خوب پڑھ سکتے ہیں. جب آپ امام کے ساتھ ہوں تو امام جیسا پڑھائے اسی طرح سے آپ کو فالو کرنا چاہیے، اسی طرح سے آپ کو اتباع کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے. صدق اللہ العلی العظیم.